اب آتے ہیں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں کہ یوم عرفہ کے دن جو بندہ یہ نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ 2 سال کے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے 2 سالوں کے گناہ، ایک پچھلے سال اور ایک آئندہ سال بھر کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس روزے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو ابھی سے یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اس روزے کو میں نے ضائع نہیں کرنا اور اس دن جو ہے میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اب بعض لوگ اس شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم سعودی عرب والوں کے ساتھ روزہ رکھیں گے یا اپنے ملک کے حساب سے روزہ رکھیں گے۔ اور ان ایام میں اور اسی طرح رمضان میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو رویت ہے وہ سعودیہ کے ساتھ جو ہے بہتر ہے، اور جبکہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں زیادہ دلائل اس بات کی طرف ہے کہ مطالعے کا فرق ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ مطالعے کا فرق ہے اور ہر جگہ کے لیے اپنا مطلع ہے، تو ان کے دلائل جو ہے زیادہ قوی ہیں، کیونکہ اسلام میں روزہ سے متعلق کئی قواعد و ضوابط ہیں، مگر ان میں 2 سب سے زیادہ اہم ہے۔ پہلا قاعدہ ہے رؤیت ہلال کا، جیسا کہ حدیث میں ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور چاند دیکھ کر افطار کر لیا کرو۔ تو جو رؤیت ہے، رؤیت ہلال، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ اور دوسرا قاعدہ ہے اختلاف مطالعے کا۔ ایک شعر کی رؤیت قریبی تمام شعروں کے لیے کافی ہوگی جن کا مطلع ایک ہوگا، اگر مطلع ایک نہیں تو ان کے لیے ان کی رؤیت جو ہے نہیں مانی جائے گی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام الفضل رضی اللہ عنہا جناب قریب کو اپنے کسی کام پر شام جو ہے بیچتی ہیں، اور جب وہ شام سے واپس لوٹتا ہے، یعنی جب وہ اس کو شام بیچتی ہیں تو یہ شعبان کے آخری ایام تھے، اور وہاں سے کام کر کے جب واپس لوٹتا ہے تو اس کو عبداللہ بن عباس ملتا ہے اور عبداللہ بن عباس سے گفتگو کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے گفتگو میں ان سے یہ پوچھا کہ شام والوں نے کس دن روزہ رکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ شام والوں نے جمعے کے دن کا روزہ رکھا تھا۔ یہاں پہ مدینے میں ان لوگوں نے ہفتے والے دن جو ہے ہفتے کی رات کو چاند دیکھا تھا، ان کا جو روزہ تھا وہ ہفتے کے دن کا تھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے روزے پورے کریں گے، یا یہ کہ ہم آخر میں چاند دیکھ لیں تو افطار کر لیں گے، ہم اپنے روزے پورے کریں گے۔ تو جناب قریب نے کہا کہ کیا اہل شام کی رؤیت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے اس وقت تو میں کام پہ گیا تھا اور میں نے خود وہاں جا کے چاند دیکھا، اور وہاں پہ لوگوں نے جمعے کے دن سے جو ہے رمضان کا ابتدا کیا ہے، اور یہاں پہ ہفتے کے دن جو ہے روزے کا ابتدا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم وہ کریں گے جس کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ حکم یہی ہے، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ اب ہم اپنے روزے پورے کریں گے، یا یہ کہ ہم آخر میں خود چاند دیکھ لیں، لیکن جب تک ہم نے چاند نہیں دیکھا ہے ہم اپنے روزے پورے کریں گے۔ اس پر اور بھی بہت سارے دلائل، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رمضان میں ہم یہ دلائل، یہ اور بھی بہت سارے دلائل اگر کوئی کہیں تو انشاءاللہ پھر ان کو یہ دلائل بیان کریں گے۔ اب چونکہ جمعے میں اتنا وقت نہیں ہوتا، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے رمضان میں ہم یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ جو صوم عرفہ ہے یہ مقام عرفات کے ساتھ خاص ہے۔ تو میرے بھائیوں، مقام عرفات میں تو روزہ نہیں ہے۔ کیا حاجیوں پر روزہ ہے؟ یہ حاجیوں پر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عرفے والے دن میدان عرفات میں جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں یسألونک عن الأہلة قل هی مواقیت للناس، تو یہ جو ان کے جو ترتیب ہے یہ چاند پر ہے، وہ 9 ذی الحجہ کو مقام عرفات میں جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہوا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو گئے ہوں یا 7 ذی الحجہ کو گئے ہوں؟ پھر الگ بات، ایک بات یہ بھی ہے کہ مقام عرفات میں جاتے تو زوال کے بعد ہے، ظہر کے وقت جاتے اور مغرب تک جاتے، جبکہ روزہ خود طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے، لیکن ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں وہاں پہ دن ہے وہاں پہ رات ہے،
اگر وہ یہ کہیں کہ جب تک میدان عرفات میں لوگ ہیں تب روزہ ہیں، ورنہ اس سے پہلے اور بعد میں نہیں ہے، جن ممالک کا جو ہے رویت ایک دن پہلے ہوتا ہے ان کا بھی روزہ نہیں ہے، اور جن ممالک کا رویت ایک دن بعد کا ہے ان کا بھی روزہ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں پھر یہ صرف یہ سعودیہ والوں کے لیے ان کے فضائل پر عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ زیادہ دلائل جو ہے اس میں بہت سارے دلائل ہیں، جیسا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صحیح مسلم میں، اور مطالعے کا اختلاف جو ہے یہ ایک جو ہے ثابت شدہ مسئلہ ہے، تو اس لحاظ سے ہر ملک کا اپنا الگ الگ جو ہے وہ رویت ہے، اس کے مطابق یہاں پہ اگر کوئی کے دن کا روزہ رکھے گا اس رویت کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھے گا، یعنی جمعرات کے دن عید ہیں تو بدھ کے دن وہ یہاں پہ روزہ رکھے گا۔